عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں ہیں اور مقدمہ ہے عدت کیس کا، اور عدت کیس میں نکاح یہ ہے معاملہ، اور جیل میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں سنائی گئی تھیں، اور جج صاحب کو اس وقت تک جیل سے نکلنے نہیں دیا گیا تھا کہ آپ جب تک سزا نہیں سنائیں گے آپ جیل سے نہیں نکلیں گے، اور آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ بھی اٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ اب 3-4 سماعتیں ہو چکی ہیں، 3-4 سماعتوں میں جو سرکار کے وکیل ہیں، سرکار ہی کہنا چاہیے کیونکہ خاور مانیکا جو ہے وہ تو ایک ڈمی ہے، اور سرکار نے یہ کیس تیار کیا تھا اور خاور مانیکا کو اٹھایا گیا تھا، جیل میں رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ مقدمہ پہلے خارج ہو چکا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عدت کیس جو ہے یہ عطا ربانی صاحب نے اس کو خارج کر دیا تھا کیونکہ یہ کیس بنتا نہیں تھا، اور عطا ربانی صاحب کے گھر جو کہ جج ہیں خود بھی، ان کے گھر بھی کریکر پھینکا گیا تھا، اور اس کیس کا ذکر آنریبل 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے اپنے خط میں بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہی کیس ہے۔ اب یہ کیس آیا ہوا ہے اور اپیلیں چل رہی ہیں اور 4-5 سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن سرکار کے وکیل اور خاور مانیکا خود جو کہ مدعی ہیں وہ تشریف نہیں لاتے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے وکیل باقاعدہ طور پہ آتے ہیں اور آ کے اپنے آرگومنٹس دیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے دلائل مکمل کر چکے، اور عید سے پہلے اس کیس نے ختم ہونا تھا، لیکن اس کیس کو لنگر آن کیا گیا کیونکہ سرکار کے وکیل جو ہیں وہ غائب ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں۔ آج بڑی مشکل سے وہ آج عدالت میں آئے، اور آج عدالت میں کیا ہوا وہ ذرا بڑا دلچسپ منظر ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً صبح کیس شروع ہوا تو بتایا گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں انہوں نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کچھ ہی دیر کے بعد عدالت میں آ جائیں گے، اور اس لیے تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں۔ اور پی ٹی آئی کے وکیل جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے معاون پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی راجہ صاحب جو آ رہے ہیں اس کا انتظار کر لیں، تو وہ 10 بجے تک سماعت ملتوی کر دی گئی۔ تو سیشن جج صاحب نے پوچھا کہ خاور مانیکا یعنی کہ جو دوسری سائڈ ہے سرکار کی، اس طرف سے کون ہے، تو کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا، تو پتہ چلا ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ تو خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی صاحب وہ پیش نہیں ہوئے، تو جج شاہ رخ ارجمن نے یہ کہا کہ آج ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو آج ہم فیصلہ میں سنا دوں گا۔ یہ انہوں نے کہہ کے سماعت ملتوی کر دی، اور اس کے بعد سماعت ہوئی دوبارہ شروع۔ خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی کے جونیئر جو ہیں وہ دوبارہ پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا جی کہ فی الوقت رضوان عباسی صاحب جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، یعنی خاور مانیکا کے وکیل، سرکار کے وکیل اویلیبل نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا، جج صاحب نے کہا کہ میں تو پہلے ہی وارننگ دے چکا ہوں، تو میں نے آج ہر صورت میں فیصلہ سنانا ہے، تو ایک وقفہ اور کر لیتے ہیں۔ تو سماعت میں پھر دوبارہ وقفہ کر دیا گیا، اور پھر جب دوبارہ آغاز ہوا تو سلمان اکرم راجہ صاحب بشرا بی بی کے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، عثمان گل جو ہیں دوسرے وکیل وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور نئے تعینات جو پروسیکیوٹر عدنان علی بھی عدالت کے روبرو حاضر ہو گئے، کیونکہ ایک پروسیکیوٹر جو ہے اس کو سیک کیا جا چکا ہے، جس نے یہ کہا عدالت میں کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور یہ کیس نہ ہی بنتا ہے نہ ہی اسلام آباد کی عدالت میں یہ ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے گڑبڑا گئے تھے، اور اس پروسیکیوٹر کو بھی انہوں نے سیک کر دیا، یعنی کہ سرکار نے اپنے ہی وکیل کو سیک کر دیا جب اس نے مقدمے کی حقیقت جو ہے عدالت کو بتائی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رضوان عباسی جو ہیں وہ وقفے کے بعد بھی پیش نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا جی وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، تو 1 بجے پیش ہوں گے، یہ عدالت کو کہا گیا۔ تو سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے پھر دوبارہ کہا کہ اگر رضوان عباسی پیش نہ ہوئے تو میں فیصلہ آج کر دوں گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عید گزر گئی ہے اور سپریم کورٹ میں ہمارے بھی کیسز ہوتے ہیں اور ہم نے بھی جانا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کیس کو مزید لنگر آن نہ کریں اور اس کو سنا جائے۔ جج نے کہا کہ 1 بجے کا انتظار کر لیتے ہیں، اور عدالتی اوقات میں نہیں آتے تو فیصلہ کر لوں گا، اور تقریباً 1 گھنٹہ ہی رہ گیا، انتظار کر لیتے ہیں، جج صاحب نے یہ کہا۔ اس پر جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں عثمان گل، انہوں نے کہا کہ آج کی کارروائی کورٹ کے آرڈر کا حصہ بنا لیں، اور عدالت نے نکاح کیس میں سماعت جو ہے پھر 1 بجے تک ملتوی کر دی۔ یہ سسٹم چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر وقفہ ہوا، دوبارہ پھر سماعت ہوئی، تو اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بھی آ گئے، عمر ایوب صاحب بھی آ گئے، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید وہ بھی آ گئے، فیصل جاوید آ گئے، تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تو خاور مانیکا کے جو وکیل ہیں رضوان عباسی بالآخر وہ عدالت میں تشریف لے آئے، اور انہوں نے
اپنی جو ہے مقدمے کی تفصیلات بتانا شروع کر دیں، اور خاور مانیکا کی شکایت پر جو دفعات شامل کیے گئے تھے اس کے بارے میں بتایا، اور پھر جو حذف کی گئی تھی دفعات اس کے بارے میں بھی بتایا۔ اور رضوان عباسی نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ 1989 میں خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی شادی ہوئی، وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے رہے کہ کب شادی ہوئی، کیسے شادی ہوئی، اور انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ خاور مانیکا کے وکیل نے فیصلہ عدالت کے سامنے جب پڑھ کر سناتے ہوئے کہا کہ میں اپنے دلائل کا آغاز کروں گا، مگر یہ دلائل آج مکمل نہیں ہو سکتے، یہ بھی انہوں نے کہا جی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دلائل مکمل نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ یہ مقدمہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں، اپریل تک ملتوی کر دیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کافی اس پہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے، اور ہم آ جاتے ہیں اور یہ کیس بنتا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مئی تک ملتوی کر دیں، اور یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کو آپ سنیں اور یہ سارے کا سارا آج ہی لیں اور اس کو ٹیک اپ کریں۔ جج ارجمن نے یہ پوچھا رضوان عباسی سے کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے دلائل مکمل کرنے میں؟ وکیل نے بتایا کہ مجھے 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے، اور سلمان اکرم راجہ نے پوچھا کہ 4 سے 5 گھنٹے انہوں نے کیا پہلے دلائل نہیں دیے؟ اور بعد ازاں رضوان عباسی نے سماعت جو ہے وہ ملتوی مئی تک ملتوی کرنے کی درخواست کرتی، اور عمران خان کے وکیل نے سوال اٹھایا کہ مئی کیوں، کل تک سماعت ملتوی کریں، اور یہ دلائل دہرا رہے ہیں، کیس میں رہ کیا گیا ہے، اور گائنوکالوجی پر انسائکلوپیڈیا کھولا ہوا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ رضوان عباسی نے بتایا کہ مجھے ابھی شواہد پڑھنے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا 3 گواہ ہیں، کوئی وقت نہیں لگے گا، 2.5 صفحات سے زیادہ بیان نہیں، 2 بار تاخیر لینے میں کامیاب ہوئے، اب نہیں ہونے دیں گے، یعنی کہ انہوں نے کہا جی 2 بار تاریخ لی ہے، اب نہیں ہم یہ کام کرنے دیں گے، آپ ابھی اپنے آرگومنٹس مکمل کریں، کیونکہ اس کیس میں ہے کچھ نہیں، تو میرے کیسز بھی رکے ہوئے ہیں۔ رضوان عباسی نے کہا جی میرے کیسز رکے ہوئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میں کوئی فارغ نہیں ہوں، اور میرے بھی کیسز ہوتے ہیں، اور میں نے بھی سپریم کورٹ جانا ہے، ہائی کورٹ میں بھی جانا ہوتا ہے، تو 2 دن میں 2.5 گھنٹے سماعت کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ وکیل رضوان عباسی نے کہا کا مقصد جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کرنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ سارے کے سارے تاخیری حربے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور مقدمات ہمارے بھی ہوتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ یہ سوائے اس کے کہ یہ ایک لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں اور تاخیر کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں دانستہ، یہ کام نہ کرنے دیا جائے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ میں نے کل ایک قتل کا کیس سننا ہے، اور رضوان عباسی سے پوچھا کہ کیا 25 اپریل تک ملتوی کر دیں؟ وکیل نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، 25 اپریل تک ملتوی کر دیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، 15 دن سماعت ملتوی کے لیے مانگے گئے، آپ نے 10 دن سماعت آگے کر دی، اور کوشش کریں، جج نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ رات گئے تک آپ اپنے دلائل مکمل کریں۔ پھر انہوں نے دوبارہ جب یہ آیا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراض اٹھایا، تو انہوں نے کہا جی آج رات تک آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں، اور نعیم پچوتا نے کہا کہ ہم رات گئے تک اعلیٰ عدلیہ میں تو دلائل دیتے رہے، آج کیوں نہیں کر سکتے؟ وکیل رضوان عباسی آج ہی رات دلائل مکمل کریں اور چلے جائیں۔ اور عثمان گل نے کہا کیونکہ وہ جیل میں، انہوں نے کہا جی جیل میں تو انہوں نے دلائل راتوں رات مکمل کر لیے تھے، اور پوری رات یہ جاگتے رہے اور عدالت میں جیل میں موجود رہے، اور اس دن اگر ہو سکتے تو آج بھی ہو سکتے ہیں، تو آج کیوں نہیں یہ کر رہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ابھی تو تاریخ نہیں دی، رضوان عباسی بھاگ کیسے گئے؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا، اور ابھی تک کیس چل رہا تھا کہ رضوان عباسی صاحب جو سرکار کے وکیل ہیں وہ جیل سے نکل گئے، وہ عدالت سے نکل گئے،